بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اردو کی ایک اور کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کہانی کا نام ہے جل دیو۔ ٹھیک ہے، جل سے مراد ہوتا ہے پانی، یعنی دریا ہو گیا، جھیل ہو گئی، تالاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمندر نہیں، جھیل، تالاب، میٹھا پانی، اس کو آپ کہتے ہیں جل۔ جیسے ہم نے بچپن میں پڑھا نا، مچھلی جل کی رانی ہے، تو جل سے مراد پانی، اور دیو سے مراد یہ کہ یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جن بولیں آپ اس کو، یا کوئی بہت بڑا انسان جو جسمانی طور پر بہت موٹا ہو، بہت اونچا ہو، اس کو بھی دیو کہہ سکتے ہیں۔ تو کہانی اس طرح ہماری بنی، جل دیو، پانی کا دیو۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہانی، اس کے بعد پھر ہم اس کے سوال جواب بھی کریں گے۔ جل دیو۔ ناروے کے جنگلوں میں، یہ کہانی ناروے کی ہے۔ ٹھیک ہے، ناروے ایک ملک ہے، وہاں کے مصنف نے یہ کہانی لکھی ہے، بعد میں ہم نے اسے ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور پھر آپ کے سامنے اب پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے پاکستان سے ملتی جلتی نہیں ہوں گی، تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ دوسری دنیا کے جو بچے ہیں ان کو کیا کہانیاں وہاں کے لوگ سناتے ہیں، تو اسی لحاظ سے ہم سوچیں گے اس کہانی کے بارے میں بھی۔ تو ناروے کے جنگلوں اور پہاڑوں میں آپ کو بے شمار جھیلیں اور چشمے ملیں گے۔ چشمے جس میں سے پانی خود بخود چٹانوں میں سے نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں چشمے۔ بھوری چٹانوں، صنوبر کے درختوں اور چمکتی ہوئی برف کے درمیان جھیلیں بالکل نگینے کی مانند جڑی ہوئی لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے نگینہ جڑا ہوتا ہے انگوٹھی میں، ایسے ہی یہ چشمے نگینے کی مانند جڑی ہوئی لگتی ہیں۔ جل دیو انہی جھیلوں میں رہتے ہیں۔ جل دیو کو ناروے کی زبان میں نوائک کہتے ہیں، نوائک۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کو جل دیو، ہم تو جل دیو ہی کہیں گے۔ جل دیو یعنی پانی کا دیو۔ جل دیو خاموش جھیلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا جسم بھدا اور چکنا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے جل پری کا۔ یہ بے حد شرمیلی مخلوق ہے، اس سے عام طور پر رات کے وقت پانی سے باہر آتی ہے۔ یعنی یہ جو مخلوق ہے عام طور پر پانی کے وقت، رات کے وقت پانی سے باہر، مگر اندھیری راتوں میں ہرگز نہیں، جب آسمان پر پورا چاند چمکتا ہے اور ارد گرد کی ہر چیز چاندنی میں نہائی ہوئی ہوتی ہے، تو جل دیو پانی سے باہر آ کر گھنٹوں چاند کی طرف ٹکٹکی باندھ کے تکتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چاندنی رات ہے، جھیل ہے، چمک رہی ہے، ایسا اگر سما ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی جل دیو پانی میں سے باہر نکلے گا اور چاند کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا۔ یہ ایک تصور ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ خطرناک بھی ہے۔ اس کی خاموشی اور شرمیلے پن پر مت جائیے، وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی، اس کی آنکھیں دھلے ہوئے آسمان کی مانند نیلی تھیں، بال سنہری گلاب کی طرح اور جلد برف جیسی سفید اور سیب کی طرح ملائم اور چکنی تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے ہنس رہی ہو، بولتی تو منہ سے پھول جھڑتے، چلتی تو یوں لگتا جیسے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو۔ ایک دن شام کے وقت وہ گھر لوٹ رہی تھی، چلتے چلتے گنگنا بھی رہی تھی۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا، سارا دن پرندے چہچہاتے رہے تھے، بیلے میں جنگلی پھولوں کی بیلیں پھولوں کے گچھوں سے لدی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہاں جہاں پھول تھے، یہ بیلے کا درخت ہوتا ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ پھول لگے ہوئے ہیں، اور ان کی خوشبو سے پورا بیلا مہک رہا تھا۔ خاموش جھیل کے کناروں پر اگی ہوئی لمبی گھاس کو ہوا کا جھونکا زمین کے ساتھ لگا دیتا تو بہت ہی بھلا لگتا۔ یعنی گھاس اونچی اونچی ہے، جب ہوا چلتی تو وہ جھک کر زمین کے ساتھ لگ جاتی۔ جب وہ لڑکی گھر لوٹ رہی تھی تو مغرب میں سورج اونچے پہاڑوں کو تھا پیچھے، یعنی چھپا ہوا تھا۔ اس وقت جھیل کا پانی پگھلے ہوئے سونے کی مانند نظر آ رہا تھا، کیونکہ سورج کا عکس اور دھوپ اس پہ پڑ رہی تھی۔ ہر طرف سکوت تھا،
سکون تھا اور ٹھنڈک تھی۔ اس نظارے نے لڑکی کو دیوانہ کر دیا۔ وہ دوڑی دوڑی جھیل کے کنارے پر آئی تاکہ شفاف پانی سے ہاتھ منہ دھو لے۔ ٹھیک ہے، اب یہ لڑکی یہاں پانی میں اتری ہے اور پانی میں اتر کے اپنا ہاتھ منہ دھو رہی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے۔ منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہوئی تو سنہری بال کھول کر انگلیوں سے کنگھی کرنے لگی۔ وہ صاف پانی کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی اور خوش ہوتی تھی۔ گھر جانے سے پہلے اس نے جھک کر آخری بار جھیل میں جھانکا تو پانی میں اچانک ہلچل مچ گئی۔ اونچی لہریں اٹھنے لگی، بڑے بڑے بھنور پڑنے لگے۔ یوں معلوم ہوا جیسے جھیل کی چھوٹی سی دنیا میں طوفان آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخے چلائے یا وہاں سے بھاگ کھڑی ہو، ایک خوفناک جل دیو نے اس کو پکڑ کر پانی میں کھینچ لیا اور گھسیٹتا ہوا گہرے پانی میں لے گیا۔ اصل میں جل دیو نے لڑکی کو چاند سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چاند آسمان سے اتر کر جھیل کے کنارے بیٹھا ہے۔ چاند کا عاشق جل دیو چاند کے دھوکے میں لڑکی کے نزدیک گیا اور جب قریب سے اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ حسین چہرہ اسی کے پاس رہے گا۔ وہ ایک جھپاکے کے ساتھ اچھلا اور لڑکی کو پانی کے اندر لے گیا۔ وہ لڑکی آج تک اس جھیل سے باہر نہیں آئی۔ جب کبھی کوئی راہگیر یا مسافر شام ڈھلے جھیل کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے جھیل کی سطح پر دھند کا ہیولا سا تیرتا نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی کوئی عورت دردناک آواز میں گاتی سنائی دیتی ہے۔ اب میں آپ کو آبشاری جل دیو کی کہانی سناتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جھیل کا جل دیو تھا، اب آبشار کا ہے۔ آبشار کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے پانی جو نیچے گر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آبشار۔ آبشاری جل دیو جھیلوں کے بجائے بڑے بڑے آبشاروں میں رہتے ہیں۔ یہ جل دیو ادھم مچانے والا کھلنڈرا ہوتا ہے، یعنی یہ شریر ہوتا ہے۔ جھیل میں رہنے والے تو تنہائی پسند اور خاموشی پسند ہوتے ہیں، مگر آبشاری جل دیو کا مزاج بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ موسم بہار میں جب برف پگھلتی ہے، زیادہ پانی سے دریا بھر جاتے ہیں اور پہاڑی لوگ گھنے جنگلوں سے عمارتی لکڑی کاٹ کاٹ کر دریاؤں میں بہاتے ہیں تاکہ آسانی سے کارخانوں تک پہنچ جائے۔ اس وقت آبشاری جل دیو کے بڑے مزے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لکڑی کے لٹھے پانی کے ساتھ اونچی پہاڑیوں سے نیچے گرتے ہیں۔ جل دیو ہنستا ہے، ناچتا ہے اور لکڑی کے لٹھوں کے ساتھ قلہ بازیاں لگاتا ہے۔ بعض لٹھوں کو پکڑ کر تڑاق سے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، ایسے جیسے کوئی ماچس کی تیلی توڑ دے۔ وہ کبھی کبھی کٹے ہوئے درختوں کے موٹے موٹے تنوں کو جکڑ کر باندھ دیتا ہے اور انہیں دریا میں ایسا پھنساتا ہے کہ بہتی ہوئی لکڑیاں ایک جگہ جم کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ لوگ جو جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر کارخانوں تک پہنچانے کا کاروبار کرتے ہیں، اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر آبشاروں میں کود جاتے ہیں اور بندھی ہوئی لکڑیاں کھول دیتے ہیں۔ لکڑیاں پانی کے ساتھ پھر بہنے لگتی ہیں۔ یہ انہوں نے پوری بات سمجھا دی۔ اب اس کی بنیاد پر ایک کہانی جو ہے وہ سنائیں گے۔ پرانے زمانے میں کسی جگہ ایک آدمی رہتا تھا جو گھوڑوں کو سدھانے کی وجہ سے پورے ناروے میں مشہور تھا، یعنی گھوڑوں کو وہ ٹرین کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سرکش سے سرکش گھوڑا نرم پڑ جاتا تھا۔ اسے کبھی چابک یا چھڑی استعمال نہیں کرنی پڑی۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ گھوڑوں کے ساتھ دوستوں کی طرح پیش آتا اور دوستی ہی دوستی میں انہیں سدھاتا تھا۔ سدھاتا کا مطلب ٹرین کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس آدمی نے کسی کسان سے ایک بچھیرا خریدا۔ یہ بچھیرا نہایت خوبصورت اور پھرتیلا تھا۔ یہ بیل کو بولتے ہیں بچھیرا، ٹھیک ہے، بچھڑا ہوتا ہے جیسے، ویسی بچھیرا۔ وہ آدمی اسے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ بچھیرا بھی اس سے بہت مانوس ہو گیا۔ صحیح ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے یہ بچھیرا گھوڑے کے لیے استعمال کیا ہے انہوں نے یا بیل کے لیے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ جب بچھیرا 1 برس کا ہوا تو بہار کی ایک سہانی صبح کو مالک اس کے پاس آیا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے تھپک کر کہنے لگا، بیٹا آج میں پہلی بار تمہیں اپنے ہرے رنگ کی نئی گاڑی میں جوتوں گا۔ پھر پتا ہے ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں تم پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ بچہ جو ہے اس گھوڑے کا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ بچھیرا بھی بچہ ہی تھا اور اس نے گاڑی کھینچنا اچھی طرح نہیں سیکھا تھا۔ پھر بھی مالک جب اس کو گاڑی میں جوتنے لگا تو وہ خاموش کھڑا رہا، نہ ضد کی نہ اڑا۔ جس گاڑی میں اسے جوتا گیا وہ بالکل نئی تھی اور اسے خوب سجایا گیا تھا۔ جب اسے گاڑی میں جوت دیا گیا، ٹھیک ہے، گاڑی میں جب باندھتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جوتنا،
جوت دیا گیا اور وہ اپنے مالک کو لے کر چلا تو اس کے پیر بڑے فخر سے اٹھ رہے تھے۔ آج وہ اپنے پیارے مالک کے ساتھ باہر گھومنے جا رہا تھا، نئی گاڑی، نیا سفر، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ سر اٹھائے چل رہا تھا۔ راستہ جنگل کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، اس کے ایک طرف اونچے پہاڑ تھے، دوسری طرف اونچے اونچے درخت۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ دن کے وقت رات کا گمان ہوتا۔ گاڑی اس سنسان وادی کے خاموش راستے پر بھاگی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ گاڑی جا رہی ہے۔ اب آگے کیا ہوا گاڑی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے ان کا راستہ روکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جل دیو ہوگا آبشار والا۔ چلیں، بچھیرا دلکی چال چل رہا تھا۔ دلکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ نہیں رہا تھا، تگڑی 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 بھاگ نہیں رہا تھا، بلکہ صرف ٹپ 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 کر کے چل رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں دلکی چال۔ اور مالک گاڑی کے آگے بیٹھا سیٹی بجا رہا تھا۔ چلتے چلتے آگے ایک پل آ گیا۔ یہ پل گہری پہاڑی ندی پر بنا ہوا تھا، یعنی اس کے نیچے ندی ہے اور اوپر پل بنا ہوا ہے۔ ندی بلندی سے آبشار کی صورت میں گرتی تھی، جہاں یہ آبشار گرتا تھا وہیں یہ پل تھا۔ یہاں پہنچ کر گھوڑے کے مالک نے باگیں، یہ جو لگام ہوتی ہے اس کو باگیں کہتے ہیں، گھوڑے کے منہ میں رسی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں باگیں، ذرا کھینچ لی اور جھاگ اڑاتے پانی کو دیکھنے لگا۔ دیکھنے کے لیے چال کچھ آہستہ کر دی۔ وہ بفرے ہوئے پانی کی سفید چادر کو گرتے دیکھ رہا تھا۔ شیشے کی طرح شفاف ڈھلان پر پانی کے گرنے کا منظر نہایت دلکش تھا۔ وہ اس نظارے سے لطف اٹھا رہا تھا کہ اسے اچانک آبشاروں میں رہنے والے جل دیو کا خیال آ گیا۔ یہ جل دیو آبشاروں کے پیچھے چھپ کر عجیب و غریب ساز پر جادو بھری دھنیں بجاتے ہیں، جن کو سن کر راہ چلتے مسافر رک جاتے ہیں۔ یہ موسیقی اتنی دھیمی ہوتی ہے جیسے بہار کی ہو ہوا دیودار کے درختوں کو چھو کر گزرے، اتنی میٹھی ہوتی ہے جیسے جنگلی چڑیا کا گیت، اور اتنی جادو بھری جیسے بیتے ہوئے اچھے دنوں کی یاد۔ یہ بیتے ہیں، بیٹے نہیں، بیتے ہوئے اچھے دنوں کی یاد۔ یہ موسیقی اس قدر پاگل کر دینے والی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اسے سنتے ہی اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور آبشار میں کود پڑتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس دلکش موسیقی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسے ارد گرد کا ہوش نہ تھا۔ اچانک اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی باگیں اپنے آپ کھنچ گئیں۔ جھٹکا سا لگا اور گھوڑا خوف سے ہن ہنا کر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ پھر وہ ایک دم آگے کو کودا اور بگ ٹٹ دوڑنے لگا، یعنی اب تو وہ ایسا بھاگ رہا ہے فل اسپیڈ میں۔ فل اسپیڈ میں گھوڑے کے بھاگنے کو بولتے ہیں بگ ٹٹ دوڑنے لگا۔ وہ دوڑتا رہا، کسی طرح رکنے کا نام نہ لیتا۔ راستے میں ایک درخت سڑک پر جھکا ہوا تھا، وہ اس درخت سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے اور گاڑی کا مالک نیچے گر پڑا۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا اور پل پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا۔ بس لیٹا ہوا آسمان کو گھور رہا تھا، جسم میں جان نہیں تھی کہ وہاں سے ہل بھی سکے۔ بدن زخموں سے چور تھا۔ پھر وہ درد سے کراتا ہوا آگے آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر پل کے سرے تک لے گیا تاکہ اچھی طرح دیکھے کہ کون سی چیز اس کے گھوڑے کو ڈرا رہی تھی۔ اس نے جا کر دیکھا تو چونک کر رہ گیا۔ وہاں آبشاری دیو مزے سے بیٹھا قہقہے پر قہقہے لگا رہا تھا۔ ہا 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 ہا، ایسے یوں لگتا تھا کہ ہنس ہنس کر اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ گھوڑے کے مالک نے غصے سے چیخ کر کہا، تو یہ آپ تھے جس نے میرے غریب گھوڑے کو ڈرایا؟ جل دیو آدمی کے چہرے پر غصہ دیکھ کر اور زیادہ ہنسنے لگا۔ وہ جتنا غصہ دکھاتا تھا جل دیو اتنا ہی زور سے ہنستا تھا۔ پھر آدمی نے سوچا کہ جل دیو کے ساتھ بگ بگ جھک جھک کرنا بیکار ہے، اب چلنا چاہیے۔ پاؤں اٹھایا تو من بھر کا تھا، یعنی پاؤں بھاری ہو گئے اس کے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ دائیں ٹانگ میں خاصا بڑا زخم تھا جس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کھینچتا ہوا پل کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ جل دیو کے قہقہے یہاں بھی سنائی دے رہے تھے۔
कुछ ही देर बाद चंद देहाती उधर से गुजरे। उन्होंने जब देखा कि पुल के पास एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है तो जाकर स्ट्रेचर उठा लाए। आदमी को उस पर लिटाया, भागे हुए घोड़े को भी काबू में किया। फिर आदमी को गांव ले चले ताकि मरहम पट्टी करें। आदमी ने उनको अपनी कहानी सुनाई तो वो भाग कर पुल पर पहुंचे ताकि आबशारी देव को देखें, लेकिन वहां कुछ भी ना था। जल देव कहीं गायब हो चुका था। लेकिन जब वो जख्मी आदमी को उठाए गांव की तरफ जा रहे थे तो उन्हें भी अपने पीछे कहे सुनाई दिए जो आबशार की बुलंदी से आ रहे थे। जल देव कहीं छुपा बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। हा 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 हा। चंद साल बाद बछीरा बड़ा होकर घोड़ा बन गया। अब वो अपने मालिक के इशारे पर चलता था, लेकिन मालिक उसे पुल की तरफ ले जाने की कभी जरूरत ना की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी, और बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। जो जिस इलाके में लोग रहते हैं उस इलाके के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है उसी माहौल को बुनियाद बनाकर कहानियाँ लिखी जाती हैं। अब जैसे हम शहर में रहते हैं तो शहर में रहने वाले लोगों को ये कहानी जो है वो थोड़ी सी एक डिफरेंट लगेगी, लेकिन जब आप सोचें कि अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में रहते, जहाँ पर चश्मे हों, जहाँ पे आबशार हों, जहाँ पे झीलें हों, तो फिर जो कहानी जन्म लेगी वो उसी माहौल से उठेगी। आबशारों की आवाज़ें, झीलों का सुकून, चांदनी रातें, दरख्त, ठीक है, परिंदों की चहचहाहट, घोड़े का हिनहिनाना, ये सब चीज़ें शामिल होंगी कहानी में, जो उसके इलाके के अंदर जो चीज़ें थी। फिर उसी से तवहुमात भी जन्म लेते हैं, जिन, भूत, परीत, इंसान का डर, इंसान का खौफ, और वो खौफ भी शामिल हो जाता है किसी कहानी की बुनत के अंदर, ठीक है। फिर पुराने बूढ़े लोगों ने जो बातें बताई होती हैं वो बातें सदियों से सीना बसीना एक सीने से दूसरे सीने में चलती चली आती हैं, वही कहानियों का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए जब दुनिया भर की कहानियाँ आप पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की, मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िए की, तो आपको वहाँ के रहने वाले लोगों का, उनका माहौल कैसे उन पर असरअंदाज होता है, वो आपको समझने का मौका मिलता है। कभी किसी जजीरे की कहानी अगर हमें पढ़ने को मिले तो हम देखेंगे कि ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ पानी होता है, वहाँ के लोग जो है वो कैसे उस माहौल की मुनासबत से जी रहे होते हैं, और उनके जहन में किस तरह के ख़यालात और किस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो कहानी हमने पढ़ ली, अब हम इसकी मश्क करेंगे। ठीक है, सवालात देखेंगे। मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ और आप, ठीक है, देखिएगा। पहला सवाल आपको लिखना है, उस सवाल के नीचे इसका जवाब भी लिखा हुआ है। सवाल कापी में उतारिए, उसके बाद फिर जवाब लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी कापी में उतारें और उसका जवाब लिखें। दूसरे सवाल के बाद यहाँ से आपका शुरू होता है तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल का जवाब। काफ़ी बड़ा जवाब है, पहले आप सवाल उतार लीजिए, उसके बाद फिर अब ये जवाब आप देखें। ठीक है, उसके बाद चौथा सवाल, ठीक है, चौथा सवाल और उसका जवाब। और अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है पांचवा सवाल, और पांचवें सवाल के साथ पांचवें सवाल का जवाब। ठीक है, छठा सवाल और छठे सवाल के साथ छठे सवाल का जवाब। सातवां सवाल, ठीक है, बछीरे, नौजवान घोड़े को कहते हैं बछीरे, ठीक है, और उसका जवाब। उसके बाद ये आठवां सवाल और आठवें सवाल का नीचे जवाब है। उसके बाद ये नवां सवाल और उसका जवाब, और आखिर के अंदर ये 10वां सवाल और उसका जवाब। ठीक है, सवालात के बाद अब शुरू होते हैं एमसीक्यूज़। आपको एमसीक्यूज़ अपनी कॉपी में लिखना है, और 4 जवाब हैं। 4 जवाब में से कौन सा जवाब सही है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये दूसरा एमसीक्यूज़, और उसके बाद फिर ये आपके पास तीसरा एमसीक्यूज़, ठीक है, तीसरा, चौथा एमसीक्यूज़, और ये पांचवा। 4 जवाब हैं इसके। उसके बाद ये छठा,
اور چھٹے کے ساتھ یہ 7واں MCQs، گھوڑے کے مالک کا حادثہ کس وجہ سے پیش آیا؟ ٹھیک ہے، زخمی مالک نے پل پر پہنچ کر جل دیو کو کیا کرتے ہوئے پایا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد 9واں MCQs، اور 9ویں MCQs کے بعد پھر آخر میں یہ 10واں MCQs۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں خالی جگہ کی طرف۔ یہ آپ کے پاس 10 خالی جگہیں، 10 میں سے پہلی 4 خالی جگہیں یہاں اسکرین پر دکھ رہی ہیں آپ کو، اس کے بعد 5ویں، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں خالی جگہ، اور اس کے بعد پھر 2 خالی جگہیں اس والی اسکرین پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، مناسب لفظ دیکھ کے خالی جگہ فل کیجئے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جملے درست کریں۔ جملے درست کریں کا مطلب یہ کہ یہ جملہ غلط دیا گیا ہے، آپ دیکھیے یہ جملہ درست کیسے لکھا جا سکتا ہے، اور درست جملہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ جل دیو نے لڑکی کو سورج سمجھا تھا، ٹھیک ہے، کہانی میں سورج نہیں سمجھا تھا، چاند سمجھا تھا۔ تو اس کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جملہ غلط ہے، اور آپ کو پھر صحیح جملہ لکھنا ہے۔ یہ 6ٹھا، 7واں، 8واں، اس کے بعد یہ 9ویں کے بعد یہ آخری میں 10واں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہماری کہانی کمپلیٹ ہوئی۔ آپ نے اس کہانی کے اندر قدرتی مناظر کو، قدرتی حسن کو، ٹھیک ہے، آپ نے محسوس کیا۔ الفاظ کے ذریعے مصنف نے کس طرح سے جھیل اور آبشار اور پہاڑی علاقوں کے حسن کو اس نے الفاظ کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر جس وقت وہ آبشار کے قریب آیا اور اس نے آبشار کو کا جادو اور اس کا حسن، اس کی آواز، ٹھیک ہے، اس کی موسیقی، جب اس نے اس کو محسوس کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ گم ہو گیا، اور وہ وہاں رک گیا، وہ وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کمال ہوتا ہے مصنف کا کہ وہ الفاظ کے ذریعے پورے ماحول کو پڑھنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہانی کے اس حصے کو آپ دوبارہ سے پڑھیے گا، بڑا آپ کو انٹرسٹ محسوس ہوگا، ان جملوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ان جملوں کے پیچھے جو خیال ہے، جو امیجنیشنز ہے، وہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جملے، الفاظ بہت مزہ آپ کو دیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔